السلام علیکم پیارے ناظرین۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ بچوں کو روزانہ ایک کیلا ضرور کھلائیں، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوزش ہو سکتی ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ آم اور لسوڑے کا چار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ، زکام اور کھانسی کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ گاجر کا جوس پیا کرو، یہ کینسر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بچھو کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتی۔ اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اندر سے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور یوں سوراخ کر کے باہر آ جاتا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات ایک دانا کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ بات درست ہی ہوگی، کیونکہ بچھو کی فطرت اور عادت پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے پہلے دن سے ہی برائی کی ہوگی۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں بچھو کی پیدائش اور فطرت کا حوالہ دے کر بد فطرت لوگوں سے علیحدہ رہنے کی تلقین فرمائی۔ جو شخص اپنوں سے وفا نہیں کرتا وہ غیروں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی میں پودینہ ڈال کر پی لیا جائے تو آپ کے چہرے پر چھائیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ کچی روٹی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ کچا پیاز کھاؤ، دل کی دھڑکن بہتر ہوگی۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں اور خشکی بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں، اس سے سر کی ساری جوئیں بھاگ جائیں گی۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن محسوس ہو تو فون کا استعمال کم کیا کریں۔ ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتی تھی۔ ایک شب اس نے لکھا، میں خوش ہوں کہ میرا شوہر تمام رات زوردار خراٹے لیتا ہے، یعنی وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے نا۔ میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا صبح سویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بھر مچھر کٹمل سونے نہیں دیتے، یعنی وہ رات گھر پر ہی گزارتا ہے، آوارہ گردی نہیں کرتا۔ میں خوش ہوں کہ ہر مہینہ بجلی، گیس، پانی، پٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں میرے استعمال میں ہیں نا۔ میں خوش ہوں کہ میرے کپڑے روز بروز تنگ اور چھوٹے ہو رہے ہیں، یعنی میرے پاس کھانے پینے کو خاصی مقدار میں غذا موجود ہے نا۔ میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے، یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت ہے نا۔ میں خوش ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو پونچھا کرنا پڑتا ہے اور دروازے کھڑکیاں صاف کرنی پڑتی ہیں، یعنی میرے پاس کرائے کا ہی صحیح گھر تو ہے نا۔ میں خوش ہوں کہ کبھی کبھار بیمار ہو جاتی ہوں، یعنی زیادہ تر صحت مند ہونا۔ میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے میں جیب خالی ہو جاتی ہے، یعنی میرے پاس چاہنے والے میرے عزیز رشتہ دار دوست احباب ہیں جنہیں تحفہ دے سکوں۔ میں خوش ہوں کہ روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں، یعنی میں زندہ ہوں نا۔ لہٰذا اخراجات کی کمی پیشی پر افسردہ ہونا چھوڑیں اور جینے کے اس انمول فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگی پرسکون بنائیں۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کارن فلور
सरसों के तेल में हल करके बालों में लगाएं, जुएँ फ़ौरन मर जाएंगी। नहायत आजमूदा टोटका है। जो बंदा खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करता है उसका मैदा और हाफजा कभी कमज़ोर नहीं होता। ऐसा लाजवाब टोटका जो तमाम ब्यूटी क्रीम की छुट्टी करवा दे। रोगन नारियल, रोगन बादाम दोनों हम वज़न, एक विटामिन ई का कैप्सूल, इन तीनों को मिक्स करके जल्द पर लगाने से इतना फ़ायदा होता है कि तमाम ब्यूटी क्रीम छूट जाती हैं। दुनिया में इससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन को इज़्ज़त और आपको दुआएं दें। रात के वक्त चावल खाने से नींद ना आने की बीमारी लग जाती है। टमाटर दिल की घबराहट दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके पट्ठों और जोड़ों में कसरत से दर्द रहने लगे तो कसरत से या अल्लाह या कादिर का विर्द कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ाका होगा। हम लोग भी कितने अजीब हैं ना, निशानियाँ रखते हैं, लोगों को खो देते हैं। जहाँ इज़्ज़त, सच्चाई और खलूस नज़र आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। बाज़ औक़ात लोग अच्छा बनने के लिए इतनी कोशिश नहीं करते जितना अच्छा नज़र आने के लिए करते हैं। अदरक के छोटे टुकड़े 12 अदद, 2 कप पानी में अदरक के टुकड़ों को जोश दिलाएं और छान कर 1 कप नीम गर्म सुबह शाम खाने के फ़ौरन बाद पिएं। दिन में 1 बार इस्तेमाल से ही पेट, कोल्हों और रानों की चर्बी कम हो जाएगी और वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। एक बुढ़िया जिसका बेटा उसको परदेश से हर महीने एक ख़त में एक चेक भेजता था, वो बुढ़िया उस ख़त को वसूल करती, उसे चूमती, अपनी आँखों से लगाती, फिर उसको संदूक में बंद करके रख देती। वो ये तो जानती थी कि उसके प्यारे बेटे का बड़ा ही प्यारा ख़त है, लेकिन उस अनपढ़ बुढ़िया को पता नहीं था ये ख़त नहीं बल्कि उसके बेटे ने रकम का चेक भेजा है जिसे वो बैंक ले जाती तो उसको पैसे मिलते। वो बुढ़िया गुर्बत और इफ़लास से वफ़ात पा गई, लेकिन उसको सारी ज़िंदगी ये पता न चल सका कि उसका बेटा उसके लिए रकम भेजता रहा था। अल्लाह का कलाम हमारे पास आया, लेकिन हमने इस बुढ़िया की तरह उसको आँखों से लगाया, उसको चूमा, छाती से लगाया, गिलाफ में बंद करके ऊंची जगह पर एहतरामन रख दिया, लेकिन इससे फ़ायदा और हिदायत हासिल न की। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो इस बुढ़िया की तरह होंगे जिसने अपनी लाइल्मी की बिना पर नेमतों के होते हुए उनका इस्तेमाल न किया। मगर हम तो जानते हैं कि कुरान तो दिलों को बदलने वाली किताब है। बदबख्त है वो जिसने तामीर ज़ात और कामयाब ज़िंदगी पर दर्जनों कुतब पढ़ी, जबकि पास पड़ा कुरान मजीद गर्द आलूद होता रहा। सोचिएगा ज़रूर, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। मैदा कमज़ोर हो तो 1 तोला साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर सुबह शाम खाएं। चंद दिन के इस्तेमाल से मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मसाना की गर्मी और बार बार पेशाब आने का इलाज, अनार का छिलका पीस कर 4 से 6 माशा तक ताज़ा पानी के साथ चंद दिन इस्तेमाल किया जाए तो मसाना की गर्मी और कसरत पेशाब की बीमारी दूर हो जाती है। अच्छा और सच्चा ताल्लुक़ रखने के लिए अदाकारी की नहीं वफ़ादारी की ज़रूरत होती है। रिश्ते बनाने से पहले रिश्ते का तक़द्दुस सीखिए। बात बनाने के लिए अल्फाज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किरदार बनाने के लिए अमाल दरकार होते हैं। जोड़ों का दर्द हो या पट्ठों का मोच हो या सर्दी का दर्द या जोड़ों पर सूजन हो, इसके लिए बहुत ही कारआमद टोटका है। बाज़ार में मछली फ़रोश जिस तेल में मछली फ्राई करते हैं उनसे वो तेल ले लें। तेल जितना पुराना होगा उतना ही नफ़ा बख्श होगा। मालिश का तरीका, मुतासरा जगह को पहले काबिल बर्दाश्त नमक मिले पानी से अच्छी तरह धो लें, फिर इस जगह को खुश्क करके दर्जे बाला तेल काबिल बर्दाश्त गर्म करके हल्के हाथों से चंद मिनट मालिश करें। मालिश के बाद मुतासरा जगह पर गर्म पट्टी बांध दें। चंद दिन चंद हफ्ते मालिश ज़रूर करें। कहते हैं कि पहले वक्तों में एक रैबी ने अपनी बीवी को तलाक दी। कुछ लोग उसके पास पूछने और सबब मालूम करने आए कि उसने तलाक क्यों दी। वो कहने लगा कि वो अभी इद्दत में है, अभी तक वो मेरी बीवी है, मुझे उससे रुजू का हक़ हासिल है। मैं अगर उसके ऐब तुम्हारे सामने बयान कर दूं तो रुजू कैसे करूंगा। लोगों ने इंतज़ार किया और इद्दत ख़त्म हो गई और उस शख्स ने रुजू नहीं किया। लोग दोबारा उसके पास आए तो उसने कहा, अगर अब मैंने उसके बारे में कुछ बताया तो उसकी शख्सियत मुनसिख करने के मुतरादिफ होगा और कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। लोगों ने इंतज़ार किया हत्ता कि उस औरत की दूसरी जगह शादी हो गई। लोग फिर उसके पास आए और तलाक का सबब पूछने लगे। उस रैबी ने कहा, अब चूँकि वो किसी और की इज़्ज़त है
اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں۔ کیا آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں؟ بلکہ کہیں رشتہ ہونے لگے تو بے شمار غلطیاں نکال کر بتاتے ہیں، اور تو اور طلاق دینے کے بعد کسی حرام خور کے پاس جا کر اس پر جادو کروا دیتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہے تم سے شادی۔ اس لیے بیٹیوں کی شادیاں وہاں کریں جہاں لوگ انہیں اپنی عزت سمجھیں، نہ کہ وقت گزاری کا ذریعہ۔ بات اچھی لگی ہو تو شیئر بے شک نہ کیجیے گا، مگر عمل ضرور کیجیے گا۔ اگر دانت سارے ملتے ہوں اور منہ میں بہت زیادہ درد رہتا ہو تو چاروں تخم لے کر مکس کر لیں، صبح شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ دانت ہلنے بند ہو جائیں گے۔ معدے کے السر کے لیے یہ بھی ٹوٹکا لاجواب ہے۔ چاروں تخم یہ ہیں: تخم ریحان، تخم بالکم، تخم برتن اور تخم اسبگول۔ 12 عدد سفید پیاز کا پانی نکال کر ہم وزن شہد میں پکا لیں۔ جب پیاز کا پانی خشک ہو جائے تو ٹھنڈا کر کے روزانہ 1 چمچ استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری اور جراثیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ صرف بے اولاد مرد حضرات استعمال کریں۔ اگر کوئی شخص اونچا سنتا ہو تو دن میں چند بار پیاز کا رس ہلکا گرم کر کے چند قطرے کان میں ٹپکانے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے، اور اگر کان بہتا ہو یا کان میں درد ہو تو وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کو نہیں بلکہ اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون آپ کے پاس رہ جائے گا لیکن انسان چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، پھر صرف تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ نظر کی کمزوری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ سر پر بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی کا سفوف لے کر پیسٹ بنا کر 15 منٹ قبل سر پر لگائیں اور پھر سر دھو لیں۔ بال اگنے لگیں گے۔ کھانے کے بعد دار چینی، ہلدی، اجوائن اور کالی مرچ استعمال کریں تاکہ جسم کی چربی نہ بڑھے اور وزن کنٹرول میں رہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوزش کم ہوتی ہے اور یہ بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد تیل کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ الٹا سونے کی عادت ترک کر دیں ورنہ دل کی دھڑکن رکنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ 95 سال کی عمر میں بھی 18 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اسبگول کا چھلکا ملا کر پیا کرو۔ رومی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی نیکی ہی اس کے اور خدا کے درمیان سب سے بڑا پردہ بن جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت پارسا ہوں اور باقی سب گناہ گار ہیں۔ یہ سوچ انسان کے تمام باطنی سکون اور روحانی ترقی کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں۔ یہ درد کم کرنے اور پیریڈز کی بے قاعدگی کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے، نزلہ کھانسی دور ہوتی ہے، بغلم باہر نکلتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انگور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھا لیں۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہوں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ نیند کے مسائل کے لیے بھی مختلف مشورے دیے جاتے ہیں، جیسے وقت پر سونا، ذہنی سکون حاصل کرنا اور سونے سے پہلے ہلکی روٹین اپنانا۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سونے سے پہلے زیادہ کھانا یا موبائل کا استعمال نیند کو متاثر کر سکتا ہے، اور اس میں کچھ حد تک سچائی بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ روشنی اور بھاری خوراک جسم کے قدرتی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ زندگی کے تجربات یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنی سوچ اور عمل کے مطابق نتائج حاصل کرتا ہے۔ اچھے اور برے حالات ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اصل فرق انسان کے رد عمل میں ہوتا ہے۔ صبر، برداشت اور مثبت رویہ اکثر مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات، گھریلو ٹوٹکے اور صحت کے مشورے صرف معلومات اور آگاہی کے لیے ہیں۔ ان کو ڈاکٹر کے مشورے، تشخیص یا علاج کا متبادل نہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ، رزق حلال، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔
مزید مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ آپ کی سپورٹ کا اور آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔